لحد میں اتار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، بس پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ اللہ رب العالمین وحمدنا وعلمنا وشانہ وتمام السلام حضور سید سروران آمین متصا فخر آدم و ولی آدم نبی امم رسول محتشم نبی البتہا رازدار ماں صاحب عرب السلام معصوم آمینہ جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بارگاہ قدس میں ہدیہ نام ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل الاحترام ذوی القدر ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین کرام اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، کروڑا مرتبہ اس رب کا رب کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گناہوں بھری زندگی میں اپنے فضل اور کرم سے مہربانی فرماتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کا 5واں جمعہ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارا انگ انگ لو لو جسم کا بال بال بھی اگر رب کا شکر ادا کرے تو ہم کے شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ یہ رب کی کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنا بڑا فضل ہے۔ نہ جانے زندگی میں پھر کبھی ماہ رمضان کی نعمتیں ہمیں نصیب ہوں، نہ جانے پھر زندگی میں جو ہے ماہ رمضان کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں، نہ جانے پھر زندگی میں پھر یہ ماہ مقدس کے دیکھنا ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس زندگی میں اللہ نے جو ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے، اتنا عظیم ماہ رمضان اللہ ہمیشہ ہمیں یہ عطا فرماتا رہے۔ گرامی قدر سامعین، جمعۃ الوداع ہے اور آخری جمعہ ماہ مقدس کا بطور وداع اسے منایا جاتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے دعا مانگی تھی، اللہ نے قبول فرما لی الحمدللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور یہ جمعہ نصیب فرمائے گا۔ وہ رب بڑا کریم ہے، جی کوئی نکما نکھٹا سا بندہ بھی اور بالکل گناہوں سے لدا ہوا اور گناہوں سے بھری ہوئی زندگی بھی ہو، وہ رب سے اگر کچھ مانگ لے تو وہ رب خالی نہیں موڑتا بلکہ جھولیاں بھر دیتا۔ مانگے تو صحیح کوئی اس کی بارگاہ سے، جی کوئی اس کی بارگاہ میں عرضیہ تو پیش کرے، کوئی اس سے جو التجائے تو کرے۔ وہ تو خود آگے پیچھے ماہ رمضان کے علاوہ بھی وہ سنتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں وہ خود عطا کرنے کے لیے بندوں کے پاس اس کی رحمتیں تشریف لے کے آ جاتی ہیں کہ اے لوگوں اگر پورا سال تم مصروف رہتے ہو تو کوئی بات نہیں، چلو تم دنیا کے حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہو، پورے 11 مہینے تم دنیا اکٹھی کرتے رہو، چلو ہم 11 مہینے تم ہمارے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ جو مہینہ ہم تمہیں ماہ رمضان عطا کر رہے ہیں نا، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے کہ ہم خود تمہیں دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور یقیناً خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے سے ہی اپنے دامن بھرے ہیں، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھا اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے روزے بھی رکھے، اس کی عبادات بھی کی، اس کی تراویح بھی ادا کی، قرآن پاک کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے رہے۔ یقیناً مبارکباد کے اور ڈھیروں مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں آخری 10 دن اللہ کے گھر میں ڈیرے لگا لیے اور کہا یا رب کریم ہم تو تیری چوکھٹ پہ گر پڑے ہیں، اب ہم تو تیرے دروازے پہ بیٹھ گئے ہیں۔ دنیا دار کے دروازے پہ کوئی بیٹھ جائے تو وہ اسے ضرور نواز دیتا ہے،
ہے، یا اللہ تو دنیا داروں کا بھی بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، تو سخیوں کا بھی سخی ہے۔ ہم نے تیری بارگاہ میں اپنے سر جھکا دیے، جھولیاں پھیلا دی، اب جب تک جھولیاں بھرے گا نہیں ہم تیری بارگاہ سے اٹھنے والے بھی نہیں۔ بھی تو بڑے خوش نصیبی کے لمحات ہیں، آخری دن ہے اس ماہ مبارک کا، اور اللہ کی رحمتیں عروج پہ ہیں، اور جمعۃ الوداع ہم منا رہے ہیں، اور خوش نصیب لوگ جو ہیں وہ جمعۃ الوداع کی ادائیگی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ مختصر وقت ہے، اس کے اندر سب سے پہلے جمعۃ الوداع کی شرعی حیثیت کے حوالہ سے چند ضروری باتیں جن کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھوں گا، اور اس کے بعد چند ضروری مسائل کے حوالہ سے اور چند ضروری انتباہ اور تنبیہیں بھی ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 28ویں سپارے کے اندر پوری ایک سورت ہے جس کا نام سورہ جمعہ ہے۔ یہ پوری سورت اور میرے کریم آقا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر اکثر یہ سورت تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کے امام صاحب بھی اسی سورت کی اکثر جمعہ المبارک کے فجر کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں، اور خوش نصیب احباب یہ سنتے بھی ہیں اور ثواب بھی فرماتے ہیں۔ تو اس سورت کے اندر دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے آواز کی جائے، اذان دی جائے، جی ندا کا معنی کیا ہے؟ اذان۔ جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے، اللہ اکبر، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے، اذان جمعہ دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جایا کرو، دوڑ کے آؤ، کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف۔ سارے وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، دنیاوی کام چھوڑ دو، دنیاوی مصروفیات ختم کر دو، سارے دنیا کے دھندے اور دنیا کے کام پیچھے رکھ دو، اللہ کے گھر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلتے آؤ، چلے آؤ۔ جی فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا اگر تم جان لو تو یہ تمہارے لیے بہتر بات ہے، ذلکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو، اور اگر تم جاننے کی کوشش ہی نہ کرو تو پھر تم نے ویسے ہی اس وقت آنا ہے جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہنی ہے، جب جماعت کھڑی ہونی ہے تو پھر تم نے ویسے اسی وقت آنا ہے۔ تو ہماری اکثریت میجارٹی جو ہے وہ اسی پر عمل کر رہی ہے کہ ہم نے جاننا ہی کوئی نہیں، جب جاننا ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے تو پھر ہم نے اسی وقت ہی مسجد میں آنا ہوتا ہے جب امام صاحب یا تو خطبہ شروع کر رہے ہوتے ہیں یا پھر امام صاحب مصلی پر جو ہے امامت شروع کروا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھنا دین؟ ہم تو جی گام کے مسلمان ہیں، ہم نے دین سیکھ کے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے قرآن کو کیوں سنے؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ کے فرامین کیوں سنے؟ حضور کے فرامین تو جی صحابہ کے لیے تھے، ہم کیوں سنے؟ ہم تو بڑے مصروف ہیں جی، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، دین کے لیے تو ہمارے پاس بالکل ہی ٹائم نہیں ہے جی۔ ہاں اگر کہیں کرکٹ کا میچ ہو، کہیں کبڈی اور والی بال کا میچ ہو، کہاں پہ میلہ لگاؤ تو پھر ہمیں پہلے بتائیے گا، وہاں ہم حاضر ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ یہ ہے آج کے مسلمان۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ رحمت کرے، اللہ رحم کرے ہمارے حالات پر جو ہمارے حالات بڑھ چکے ہیں جی، اور اکثریت ہے، اس بات کو آپ تسلیم کریں، اکثریت ہماری دنیا کے لیے جی کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں اگر کھڑے ہو کے بھی دیکھنا پڑے تو ہم حاضر ہیں جی، یہ تو ہمارے لیے فرض ہے، ہم نہیں دیکھیں گے تو پاکستان ہار جائے گا۔ لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین منبر مصطفیٰ پہ عالم دین اگر بیان کر رہا ہو، نہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نے تو تیاریاں بھی کرنی ہیں جی، اب سیدھے دوسرے کام بھی کرنے ہیں، دنیا بھی ہم نے کمانی ہے جی، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے جی۔ مولوی صاحب تسی اپنی گلاں کرتے رہو، تھوڑی گلاں سنن واسطے جڑے بیٹھے نے بولتے نے ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں جی۔ یہ سوچ بن چکی ہے آپ کے نام نہاد مسلمان کی، تمہاری بات نہیں کر رہا، تم تو آ گئے ہو، تم کہہ دو سبحان اللہ، پورے ٹائم تے آندے میرا دل کرتا ہے لتا رو
تو بندہ چپ لمحے دیتا رہے. میں نہیں کہہ رہا, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں کسی بندے کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے اور میں جاؤں جا کے گھر چیک کروں جس گھر کے اندر لوگ موجود ہوں اور ابھی مسجد میں نماز کے حاضر نہ ہوئے ہوں, فرمایا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. جی تو پھر ہم نے بھی حضور کا فرمان سنانا ہے نا. دل کرتا ہے کہ جو لوگ جن کے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے, خدا ان کے گھروں کو بھی برباد کر دیتا ہے. ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے اور وہ معاشی طور پر بھی ذلیل ہوتے ہیں اور ہر حوالے سے ان کی سوچ بھی تنگ ہو جاتی ہے, تنگ نظر ہو جاتے ہیں. جن کے پاس رسول اللہ کے لیے, حضور کے دین کے لیے, اللہ کے رسول کے فرامین سننے کے لیے, نماز کی ادائیگی کے لیے ٹائم ہوتا ہے, اللہ برکتیں بھی انہیں رحمت عطا کرتا ہے, رحمتیں بھی انہیں عطا کرتا ہے. یہ تو آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا پریشان ہو گئے ہو کسی بھکاری صاحب سے آنڈر منڈ کر دیتی ہے اور منڈ میں ہمنا دی کرتا ہے جو پورے ٹائم تے آنے نے اللہ دے نیک بندو گھرائی بیٹھ کے میری گلہ سن رہے ہو, تکلیف لے آؤ, بڑی محبت رل کہہ رہے ہیں جی گھر بیٹھ کے کی کر رہے آ جاؤ اللہ دے رسول دی گل سن لو. متا ہو سکتا ہے کہ دل دے وچ گل بہ جائے تے دنیا بھی بدل جائے تے دلیل بھی بدل جائے, زندگی بدل جائے. یہ ہمارا تو مقصود اذان دینا ہے. باقی قسمت والے لوگ ہی ہوتے ہیں جو ہمارے الفاظ کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں. وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین سننے کے لیے وقت نکلتا ہے. تو نکالا بھی کرے, سنا بھی کرے اور کوشش کیا کرے کہ جو سنا ہے اس پہ عمل بھی کیا کرے. جی تو فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو جمعہ کے لیے حاضر ہونا. تو جمعہ کے لیے حاضر ہونے کا مقصد کیا ہے کہ جمعے پہ بندہ آئے اپنی اصلاح کے لیے کچھ سیکھے, کچھ سبق حاصل کر کے جائے. جی ساڑی اکثر عوام آخر ہوتے میں انشاءاللہ اس گھر میں دوبارہ ریوائز کروں گا. اکثر عوام جو ٹائم پہ نہیں آتے آخر پہ آتے انہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا. دین تو دور کی بات ہے, دین کی دان کا بھی نہیں پتا. تو وجہ یہی ہے کہ پچھلے جمعے ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جی فرض پڑھ دینے پہ ہے میرے دستے نے دینے کو پیچھے پولیس لگی ہوئی ہوئے مسجد کھا جائے گی مسجد والوں سنتے بھی ادا نہیں کرتے. اللہ معاف فرمائے. اتنی بد نصیبی ہو چکی ہے جسے سنت مصطفیٰ بھی نصیب نہ ہو تو اس کے فرض اس کے قبول نہیں ہوں گے. اللہ فرض بھی اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. فرض تبھی قبول ہوتے ہیں جب فرضوں کے آگے پیچھے آپ کیا کرتے ہیں, حدیث سنتے بھی ادا کرتے ہیں. جب نفل بندہ پڑتا ہے تو پھر اللہ کا اور زیادہ قرب نصیب ہو جاتا ہے. بندہ اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو جاتا ہے, مقرب بارگاہ خدا بندی بن جاتا ہے. جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں صرف زبان ہلانے کی دیر ہوتی ہے. میرا مالک کتنے خزانے عطا فرماتا ہے بندے کی بارگاہ. اس لیے بندے کو یہ ساری چیزیں قابل عمل ہیں, ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جمعۃ الوداع کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ یہ جمعہ ہم آخری جمعے کے طور پر اس لیے مناتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ماہ رمضان جیسا پیارا مہمان ہمیں عطا فرمایا تھا. جی ماہ مقدس, ماہ مبارک, قسمت والے لوگوں نے روزے رکھے, بد نصیب ہیں جو اس مہینے سے بھی معلوم رہے. جی اللہ تعالیٰ جنہوں نے روزے رکھے ہیں, جی یہ جمعۃ الوداع ان کے لیے ہے جنہوں نے نماز تراویح کا بھی اہتمام کیا, جنہوں نے نماز کی پابندی کی ہے, ماہ رمضان کے اندر تلاوت قرآن بھی کرتے رہے, تسبیح و استغفار بھی کرتے رہے. جی اور اللہ کی بندگی میں جنہوں نے یہ دن گزار دیے ماہ مقدس کے, تو یہ جمعۃ الوداع یہ پیغام لے کے آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ, عرضیاں پیش کرو, رو گڑ گڑاؤ, معافیاں مانگو اور جو عمل کیے اللہ کی بارگاہ میں سفارشیں پیش کرو, وسیلے پیش کرو اور عرضیاں پیش کرو کہ یا اللہ ہم نے محنتیں کی ہے, اب ہماری محنت ضائع نہ جائے, کرم فرما رہے ہماری عبادات میں قبول. جی تو یہ جو جمعۃ الوداع ہے اس کا شرعی تصور, شرعی مقصد یہی ہے, شرعی حیثیت یہی ہے کہ اس جمعے کو لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں, اللہ سے التجائیں کریں, جی روئیں, گڑ گڑائیں, معافیاں مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں, رب سے وعدہ کریں یا اللہ یہ ماہ مقدس ہماری طبیعت کے لیے تشریف لایا تھا, ہمیں سنوارنے کے لیے تشریف لایا تھا, ہماری اصلاح کے لیے تشریف لایا تھا. اب ہم نے کوشش کی ہے, مسجدیں بھی آباد ہوئی ہیں, جی ہم نے اپنے جبینوں کو سجدوں سے بھی مزین کیا ہے, ہماری زبانیں بھی پورا مہینہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی ہیں, ہم جھوٹ چغلی غیبت سے بھی بچتے رہے ہیں, ہم حتی حد الامکان ہم نے
ہر گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کی ہے. ہم نے گانے سننا بھی بند کر دیا, ہم نے برائی کو بری چیز دیکھنا بھی بند کر دیا. یا اللہ کرم فرما دے, ہم نے اپنی اصلاح کی کوشش کی ہے. آج جمعۃ الوداع ہے, ہم تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں. اے رب کریم کرم فرما دے, ذرا مہربانی یہ بھی فرما دے کہ ہماری پوری زندگی ایسی نیکی والی اور خوشی والی. ایمان مبارک پڑھی عظمت آبارہ مہینہ یہ جمعۃ الوداع ساڑھے واسطے پیغام لے کے آتا ہے کہ یا اللہ تو نے تے سانو بڑا شان والا تے بڑی عظمت آبارہ مہینہ عطا فرمایا سی. یا اللہ تیرا ایمان والا مہمان, بڑی عظمت والا مہمان جنہیں اندر میں عبد الصلاۃ والسلام ارشاد فرما دے ہیں کہ فتحت ابواب الرحمہ کہ رحمت دے دروازے اللہ کھول چھڑتا ہے. وہ اس مہینے دے اندر جنت دے دروازے بھی کھول دیتے جاتے ہیں, اس مہینے دے اندر جہنم دے دروازے بھی بند کر دیتے جاتے ہیں. اللہ کی احکام کا عروج تے آ جانیاں نے. اور حضرات کے زیوکار ذرا معاشرے دے اندر نظر دوڑاؤ نا, ہمیں یہ چیز بڑی واضح تے بڑی صاف تے بڑی واضح نظر آئے گی. لوگاں دے اندر تے مسلمانوں دے اندر ایک جذبہ ہمدردی بھی بیدار ہو جاتا ہے. لوگ ایک دوسرے دے نال اس مہینے دے اندر غمخاریاں کرتے بھی نظر آتے ہیں, ایک دوسرے دے نال امداد کرتے بھی نظر آتے ہیں, ایک دوسرے دے نال تعاون تے معاملات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سفید پوش لوگاں نوں بھی انہاں دے خیال رکھا جاتا ہے. غریب طبقے دا اس مہینے دے اندر خیال رکھا جاتا ہے. لوگ اس مہینے نوں بڑا ہی اہم سمجھتے ہویا ہر چھوٹے بڑے گناہ تو بھی پرہیز کرتے ہیں, حتیٰ کہ گناہ تے جھوٹ چغلیاں تے غیبتاں تو بھی اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہوئے نا تے سامنے والا بندہ کہندا ہے تینوں پتہ نہیں ماہ رمضان ہے. حضرات دے وقار اگر کوئی بندہ اگر کسی دی غیبت کر رہا ہوئے تے سنن والا کہندا ہے چپ کر جا تینوں پتہ نہیں ماہ رمضان ہے. اگر کوئی بندہ کسی دے نال جھگڑا کر رہا ہوئے نا تے سامنے والا مسلمان کہتا ہے ذرا صبر کر جا تینوں پتہ نہیں یہ تے صبر دا مہینہ ہے, یہ تے اجر دا مہینہ ہے, یہ تے عبادت دا مہینہ ہے, یہ تے نیکیاں کمان دا مہینہ ہے, یہ تے گناہاں تو بچن دا مہینہ ہے. اگر کسی بندے نے کوئی سائیکل چلا دیا یا رکشہ چلا دیا گانے لائے ہو نا تے سنن والے مسلمان کہنے نے اے مسلمان ذرا شرم کر لے تینوں پتہ نہیں ماہ رمضان ہے. ہر بندے دی سوچ چاہے وہ پوری زندگی دے پورے 11 مہینے کیوں نہ گناہ دے اندر گزارتا ہوئے گا, ماہ رمضان دے اندر وہ دی سوچ آٹومیٹک بدل جاتی ہے, وہ دی سوچ بڑی پاکیزہ ہو جاتی ہے. اللہ دے سبکار اسی طرح اے ماہ مبارک ساڑھے واسطے پیغام لے کے آیا ہے, اے ماہ مبارک ساڑھے واسطے تربیت لے کے آیا ہے, اے ماہ مبارک ساڑھے واسطے میسج لے کے آیا ہے. آئے مسلمانوں صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ اس مہینے دے صدقے پورا سال اسی اللہ دی عبادت وچ گزار دیا کرو. حضرات دے وقار کیوں نہ ہوئے اس طرح, کیونکہ حضرات دے وقار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے ذیشان موجود ہے نا. میرے آقا فرمانے نے اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا کہ ماہ رمضان کنی عظمت والا مہینہ ہے, فرمایا میری امت تمنا کرے آرزو کرے تے دعا مانگے یا اللہ ایک مہینہ نہیں پورا سال ماہ رمضان ہوئے. اگر امت کو پتہ چل جائے نا کہ یہ ماہ مقدس کتنا عظیم ہے, کتنی رحمتیں ہوتی ہیں, کتنا فضل ہوتا ہے, کتنی برکتیں ہوتی ہیں, کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں, کتنا میرا رب مہربان ہوتا ہے امت پر, تو فرمایا پھر امت یہ تڑپ رکھے, یہ دعائیں مانگے, یہ تمنائیں کرے کہ یا اللہ پورا سال ہی سال ماہ رمضان ہوتا ہے. تکبیر, لیکن افسوس دی گل ہے حضرات دے وقار ساڑے مسلمانوں دا یہ حال بن چکیا ہے. ساڑے مسلمان کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کدو مہینے
مہینہ ختم ہوئے گا تے پھر عید کرانگے اور میں کہنا عید دی جلدی بھی انہاں لوگاں نوں ہوندی ہے جنہاں نے روزے بھی نہیں رکھے ہوندے جنہاں نے عبادات بھی نہیں کیتی ہوندیاں انہاں نوں زیادہ جلدی ہوندی ہے کہ چل نظر آوے گا یا نہیں آوے گا اللہ معاف فرماوے لکھ دے کروڑا بار معافی مانگے اللہ دے دیواگار آج کل تے چل ویکھن دے متعلق بھی بڑے ٹرینڈ بن چکے نے ہر بندہ مزاحیہ طور تے چل ویکھن نوں اللہ دے دیواگار مذاق دے طور تے استعمال بھی کرتا ہے تے عجیب و غریب جملے پہ استعمال کیتے جاندے نے او دی وجہ اے وے اللہ دے دیواگار کہ اسلام تو اور دین تو قرآن تو دوری ہے آؤ میرے بھائیوں تے میرے بزرگوں میرے دوستوں جمعۃ الوداع دیا مبارک گھڑیت کے اندر میرے جملے اپنے دل تے لکھ کے لے جاؤ حضرات زیوکار ماہ رمضان اے ساڑے واسطے بڑیا شادہ والا مہینہ اسی اپنے اسلام کو پڑھئے نا ایسیا شخصیات کے ساتھ نظر آ دیا نے کہ جنہاں نے 6 مہینے جنہاں دے بارے میں پڑھے آئے ایسے لوگ ایسے بزرگ بھی گزرے نے کہ جنہیں 6 مہینے انتظار کرتے سن کہ یا اللہ ماہ رمضان آ جائے 6 مہینے انتظار کرتے سن کہ ماہ رمضان نصیب ہو جائے جب ماہ رمضان نصیب ہو جانا سینا تے پھر 6 مہینے اللہ دی بارگاہ کے اندر روتے رہتے سن تے گر گرانے سن تے معافیاں مانگتے سن یا اللہ ماہ رمضان تے دیتا ہے ماہ رمضان دی عبادتاں بھی قبول فرما دے جی روتے تھے وہ لوگ 6 مہینے انتظار بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ ماہ رمضان کب آئے گا جی انتظار 6 مہینے کرتے کہ وہ ماہ مقدس آئے گا ہم عبادات کریں گے اتنا انتظار کرنے کے بعد وہ کتنی عبادت کرتے ہوئے آپ خود اندازہ لگا دیں پھر جب عبادت کا اتنا شوق اتنی تڑپ اتنی محنت عبادت کے اندر جب عبادت کر لیتے جب یہ ماہ مقدس بچھڑنے لگتا عبادت کر لیتے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پھر روتے رہتے یا اللہ ہم نے تو کوشش کر دی اب مہربانی فرما دے ہماری عبادات کو قبولیت کا شرط دیا اصل عبادت وہی ہے اصل سجدے بھی وہی ہے جو قبول ہو جائیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں روزے رکھے ہیں بڑی اچھی بات ہے نمازیں ادا کی ہیں بڑی مبارک بات والی بات ہے لیکن آج اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے عرضیاں پیش کریں شام تک افطار تک بڑا کرم ہونے والا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کروانے ہو بارت سکتے غیور سنی ہوتے غیور ہمارے علیہ سنت ذرا میرے جملے دل تیرا لکھ کے لے جاؤ میرے کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے کہ ماہ رمضان دے ہر شام و افطار دے وقت اللہ 10 لاکھ جہنمیاں نو جہنم تو آزاد فرما دیتا ہے اور جب جمعہ دا دن آنے نا اس واسطے جمعۃ الوداع سی منا رہے ہیں پورے سال دے اندر اس جمعہ دا مقابلہ کرنے والا کوئی جمعہ نہیں ہے حضرات زیوکار کوئی جمعہ ماہ مبارک دا ماہ مقدس دا جمعہ جدو آ جائے نا پھر شام دیا گلا نہیں ہونیا بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دے نے کہ جمعہ دا دن جب ماہ رمضان دا جمعہ ہوتا ہے اللہ ہر گھڑی دے اندر ہر ساتھ دے اندر ہر لمحے دے اندر اللہ ایسے لکھاں جہنمیاں نو جہنم کو آزاد فرماتا ہے جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے سبحان اللہ جی ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے اور اگلا فرمان سنیے اور سب کی سبحان اللہ کی داد بھی آنی چاہیے اور یہ دل سے سبحان اللہ نکلے کہ ہمارا بھی ان میں نام لکھا جا چکا ہو اللہ کرم فرما دے اگر لکھ دیا ہے تو اس کی مہربانی اور کرم ہے اگر نہیں لکھا تو اللہ آج کے جمعے کے صدقے ہمارا بھی ان نجات پانے والوں میں سے نام لکھ دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے اپنی زبانوں کو ذرا تیار کر دے حضور فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کا آخری دن ہوتا ہے آخری شام ہوتی ہے آخری افطار لوگ کرتے ہیں پورے مہینے کے اندر جتنی تعداد میں جتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ کی رحمت نے اللہ نے اپنی رحمت کے صدقے سے جتنے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہوتا ہے ان سب کی تعداد کے برابر اللہ رمضان کی آخری شام میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دے
जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, उसकी तादाद ही नहीं है जी, ला तादाद लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। तो वो आज़ाद होते हैं जिन्होंने जरा बारगाह में सर भी झुकाया हो ना, जिन्होंने कुछ मांगा भी हो। बच्चा जब तक रोवे नहीं तो मां नहीं दूध पिला दी, रब दी बारगाह में जिन्हें माफिया मंगना चाहते हो तो फिर आना पड़ेगा, अपनी जमीने लाल झुकानी पड़ेगी, उससे माफी भी मांगनी पड़ेगी। अरे रब की रहमत तो मां की रहमतों से कई गुना ज्यादा है। अरे रब को 70 मां से ज्यादा प्यार करने वाला, ये जुमला सुन सुन के तो हम बूढ़े हो चुके हैं। इस जुमले को हमने सुन लिया, अमल कब करेंगे? अरे रब की रहमतें जो है वो तो खुद आवाज लगा रही होती है, अरे बंदे जरा तू मेरी रहमत की तरफ आ तो सही ना, तू जरा चल तो सही ना, तू जरा झुक तो सही ना, तू जरा मांग तो सही ना, तू जरा तलब तो करना, तू जरा आ तो सही ना, तू जरा सर झुका तो सही ना। तेरा झुकना देर लगा देगा, हमारा बचना देर नहीं लगेगा। अल्लाह फौरन बख्श देता है, बंदा आए तो सही जी। और बख्शता क्या है? अल्लाह अकबर। जरा कुरान की कलिमात सीखेगा, कुरान का ये ऐलान कर दे, मौजूद है इन्नल हसनाते युज़हिबुन सय्यिआते। जितना बड़े से बड़ा मुजरिम आ जाए, जितना बड़े से बड़ा पापी आ जाए, जितना बड़ा से बड़ा गुनहगार आ जाए, जितना बड़े से बड़ा जुर्म करने वाला आ जाए, अरे अल्लाह की रहमत के सामने उसके पहाड़ों जितने गुनाह कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में आकर एक आंसू की कीमत जरा सुनिएगा, और मैं तवज्जो फिक्र दूंगा। आज के जुमअतुल वदा पे आने वाले मंजूर आले सुन्नत के जवानों, आले सुन्नत के बुजुर्गों, मेरे दिल के टुकड़ों, ये मेरी ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ अपनी दिल की तख्ती पे लिख जाओ। एक आंसू बहा दो, एक आंसू निकाल दो, एक आंसू आपकी आंख से निकलने की देर है। अरे पहाड़ों के बराबर भी गुनाह हुए, अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त बड़ा मुख्तसर है, मेरे पैगाम बड़े देने हैं। आ जाओ रब की बारगाह में झुक जाओ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जिंदगी को पता नहीं है फिर हमारे रमजान नसीब हो या ना हो। कितने हमारे दोस्त हैं जिन्हें पिछले महीने पिछला साल नसीब हुआ था, अब वो कब्रों के मकी बन चुके हैं, अब वो कब्रों के अंदर डेरे डाल चुके हैं, अब वो आहें पुकार कर रहे हैं कि काश हमें फिर एक बार मौका दिया जाए, दुनिया में जाए तो हमारी जिंदगी के अंदर कभी फर्ज ना छूटे, हम कभी वाजिबात को ना छोड़े, हम कभी माह रमजान के रोजे ना छोड़े। आज अगर अल्लाह ने जिंदगी दी है तो आ जाओ रब की बारगाह में माफी मांग लो। अगर रोजे छूट गए तो फिर कज़ा वाला हुक्म अभी भी बाकी है, वो कज़ा कर लो, अल्लाह की रहमत फिर भी करो फरमाई, फिर भी रब की राजी हो जाओ। तो सही ना उसकी बारगाह में। लेकिन आज का मुसलमान क्या कहता है कि मुझे कुछ ना कहा जाए, मुझे दीन की बात ना बताई जाए, मेरे पास तो ये करने के काम बहुत है जी। आज मुसलमान को सोचना चाहिए ना, आज मुसलमान पूरी जिंदगी बंगले बढ़ाने में गुजार छोड़ी, आज मुसलमान गड्डियां ले दिया पूरी जिंदगी गुजार छोड़ी, तूने बीवी किस्म से बंगले बढ़ाने पीछे अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर छोड़ी। हलाल और हराम की तमीज की बगैर प्रॉपर्टियां इकट्ठियां कर दिया जिंदगी कर छोड़ी। ऐ हजरत इंसान, वो वक्त कब आएगा जब तू रब की बारगाह में झुकेगा? अरे इंसान जो है ये समझता है कि मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं अपनी ज़मीनें जायदादें बना लूं, मैं अपने बच्चों की शादियां कर लूं, अपने पोतों नवासों की शादियां कर लूं, फिर कब्र के अंदर चला जाऊं। अरे नहीं, इंसान की जिंदगी का मकसद ये नहीं था। अरे इंसान की जिंदगी का मकसद ये था कि रब की बारगाह में झुकना तेरा काम है, रिज़्क़ अता फरमाना मेरे रब का काम है। हमने तो हमारे अंदर ईमान कमजोर हो चुके हैं ना। हमने कहा अगर हमने रोजे रखे तो फिर मजदूरियां कौन करेगा, हमने रोजे रखे तो फिर कमाएगा कौन, खिलाएंगे किसे? अरे खिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, रिस्क देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, अरे झोलियां भरना जायदादें इकट्ठी करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी फकत इतनी थी कि तुम अपनी जमीन राज को रब की बारगाह में झुका दो, तुम अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, तुम अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अरे रिज़्क़ अल्लाह वहां से अता फरमाएगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा जी। तो इसलिए मेरी बात सुने,
اس لیے میری بات سنیں, آج ہمارے پاس عمل کا ٹائم بھی نہیں ہے, آج ہمارے پاس عقیدے کو بچانے کا ٹائم بھی نہیں ہے. آج جو مسلمان کہتے ہیں مجھے کچھ نہ کہا جائے, اللہ کے ذکر میں جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیوں میں بڑا ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ سب تک بڑا ضروری میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں. یہ ملک جس کے اندر معیارات رہتے ہیں یہ مسلمانوں کا ملک ہے, اور اس کو حاصل کرنے کی تاریخ کون سی تھی آپ سب کو پتا ہے. 14 اگست 1947 نہیں بلکہ 27 رمضان المبارک کو حاصل ہوا تھا. ٹھیک حاصل ہوا تھا, یہ سارے بولے 27 رمضان المبارک. ارے شب قدر کی بدولت اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا. تو جب یہ ملک ہمیں اس مہینے کے صدقے سے ملا ہے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کا قانون کیا ہے, ہمارے ملک کے اندر کس کی حکمرانی ہے, ہمارے ملک کے اندر کس کا سکہ چلتا ہے, ہمارے ملک کے اندر کون سے لوگ ہیں جو ہم سے مسلمانوں کا جو تصور ہے اسلام کا تصور کھینچنا چاہتے ہیں. میں بڑے افسوس کے ساتھ بڑے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آج وہ ملک جو اسلام کے رسول کے لیے حاصل کیا گیا تھا, جو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا, جو رسول اللہ کی عزت اور ناموس سے رسالت کے لیے حاصل کیا گیا تھا, جو ملک ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے حاصل کیا گیا تھا, ارے آج اسی ملک کے اندر گستاخی رسول میں پیدا ہو رہے ہیں, اس ملک کے اندر گستاخ پیدا ہو رہے ہیں, اسی ملک سے آج گستاخیاں ہو رہی ہیں. نہیں وہ فیصلات کی بنونا وہ بد نیت شخص عورت جس نے پتہ نہیں کس گندر کی گندی نالی کی نکلی ہوئی عورت جو اپنے آپ کو جس کے پاس ادائیگی کے لیے الفاظ کی صحیح نہیں تھے اپنے آپ کو رسول کہہ دیتی ہے. اور ہمارے پاکستان کے حکمران نے کیا اچھا لیا ہے, کیا کہا ان کے خلاف, کیا کاروائی کی ہے؟ جی صرف کاروائی یہ نہیں ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے. ارے گستاخی رسول کی سزا میرے مصطفیٰ نے خود بیان فرمائی, فرمایا جو میری ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا, جو میری عزت پہ حملہ کرے گا, فرمایا من سب نبی جل. سارے جواب دے, پچھلے بندے تک ہر بندہ جواب دے اور اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت آنا چاہیے. من سب نبی جل, من سب نبی جل. جس کے ہاتھ سلامت ہے وہ اپنے ہاتھ بھی اٹھا لے, اور جس کے سلامت نہیں ہے اللہ کرے جس کے ہاتھ رسول اللہ کی عزت کے لیے نہیں اٹھ سکتے, اللہ کرے وہ ہاتھ ٹوٹ جائے, اللہ کرے وہ ہاتھ دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے, کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے بھی نہ اٹھ سکے. اب میں دیکھتا ہوں کہ کون ہاتھ نہیں اٹھا کے اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتا اور اپنا پیغام یہ ریکارڈ کروا دے کہ الحمدللہ ہم بے غیرت قوم نہیں ہیں, ہم با غیرت لوگ ہیں, ہم عزت والے ہیں. ارے ہم اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتے, تو جب بات رسول اللہ کی آ جائے تو پھر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں. ہمیں حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ بالکل سمجھوتا نہیں ہے. جو بھی حضور کے بارے میں بات کرے گا اس کی گدی سے زبان کھینچ کے ہم نکال دیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ من سب نبی جل, من سب نبی جل, من سب نبی جل. تاجدار ختم نبوت. کچھ ہاتھ لوگوں کے ہاتھ نیچے ہیں, ارے کب اٹھیں گے؟ آٹا لینے کے لیے تو یہ ہاتھ اٹھتے ہیں, ارے سیاسی لیڈر کے سامنے تو یہ ہاتھ اٹھتے ہیں, ارے مصطفیٰ کریم کی ناموس کے لیے ہاتھ کیوں نہیں اٹھتے؟ ارے تباہ و برباد ہو جائے یہ ہاتھ اگر یہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے نہ اٹھ سکے. ہم حضور کی بارگاہ میں اتنا دعا کر سکیں گے نا, یا رسول اللہ ہم نے آپ کے دین کے لیے پرچی تو نہیں دی تھی, آپ کے دین کے لیے ووٹ دینے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا, ہم نے تو اپنوں کو خوش کرنا تھا, ہم نے تو انگریز کو خوش کرنا تھا, ہمارے پاس تو اسلام کی حفاظت کے لیے چھوٹی پرچی نہیں تھی. یا رسول اللہ ہمارے پاس تو جان دینے کے لیے بڑی قیمتی تھی, صحابہ نے جانے دی ہے تو ہم تو بڑے ہیں نہیں, ہم کیوں جانے دیں؟ تو کم از کم اتنا تو کہہ سکے گا یا رسول اللہ ماہ رمضان کی خوبصورت گھڑیوں میں مسجد میں بیٹھ کر روزے کی حالت میں ہم نے اپنے بازو بلند کر کے دلیرانہ انداز میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ من سب نبی جل, من سب نبی جل, من سب نبی جل, من سب نبی جل. سنون گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں, ہم ایسے
ہاتھ رکھ سچ سچ دس. کسی کو اگر کڑوی بات لگتی ہے تو لگے ہاں ہاں ذرا تاریخ اٹھا کے تو دیکھو. مسلمانوں نے 20 لاکھ شہادتیں پیش کی ہیں, 70,000 مائیں بہنیں بیٹیاں اسلام کے لیے لٹی. جی انگریزوں نے ان پر جو ہے تسلط کیا, ظلم پر بریت کا, ان کی عزتیں تار تار کی. تو 20 لاکھ مسلمانوں کا خون اور 70,000 مائیں بہنیں بیٹیاں وہ کس لیے لٹی تھی؟ تاکہ پاکستان کے اندر موٹر وے بنائے تھے. اس لیے لٹی تھی کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں, پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ختم نبوت کے بل میں ترمیم کی جائے. کیا وہ اس لیے لٹی تھی؟ کیا وہ شہادتیں اس لیے ہوئی تھی کہ مساجد سے سپیکر بھی اتروا دیے جائے؟ کیا وہ شہادتیں اس لیے لٹی ہوئی تھی کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی ناموس رسالت کا علم بردار اٹھتا ہے اور وہ اپنی زبان سے رسول اللہ کی بات نعرہ لگاتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کی صدائے بلند کرتے ہوئے اگر کسی گستاخ رسول کا سر دم سے جدا کر دیتا ہے, جسے غازی ممتاز حسین قادری کہا جاتا ہے, اس کو تختہ طاق پر لٹکایا جائے, کیا اس لیے مسلمانوں کو ملک بنا تھا؟ کیا اس لیے امید آئے تھے؟ کیا اس لیے 20 لاکھ مسلمانوں نے خون پیش کیا تھا؟ نہیں, اس لیے پیش نہیں کیا تھا, بلکہ دل تے حق سچ سچ دس ہے. مسلمان کا مطلب کیا؟ بات ہندوستانی ٹھیک آسے اتنے نقصان کا مطلب کیا؟ دل تے حق سچ سچ دس ہے. مسلمان کا مطلب کیا؟ کہ عشق نبی نے سینے وچ وقت راز ایمان کا مطلب کیا؟ پھر ہندوستانی ٹھیک آسے پھر پاکستان بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وقت ہندوستانی ٹھیک آسے اتنے نقصان کا مطلب کیا؟ جتنے پاک نبی دی عزت نہیں, اس پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی ختم نبوت پہ پہلا دینا ہے ہم نے. جہاں بھی حضور علیہ السلام کی ناموس رسالت پر کوئی ڈاکہ ڈالے گا, جی عمل تو ہم نے کرنا ہے کوئی نہیں, روزے تو رکھنے کوئی نہیں, پتہ نہیں روزے ہمارے قبول ہوئے ہیں نہیں ہوئے, کم از کم وفا مصطفیٰ سے کر کے آنا. پیارے مصطفیٰ سے وفا کی ہوگی تو وہ بڑے کریم ہیں, وہ بڑے لطفال ہیں, وہ ضرور اپنی آغوش میں لے لیں گے. وہ کہیں گے چلو تم کمزور تھے, عمل تمہارا کمزور تھا, مگر بے غیرت نہیں تھے, اپنے نبی کی عزت کے بارے میں بڑے باغیرت تھے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں یہ پیغام لے کے جاؤ کہ حضور کی ختم نبوت کا ہم نے دفاع کرنا ہے. ہم نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ پہ حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی بات کرنی ہے. تو اس کا یہ نتیجہ ہمیں ملے گا کہ کسی کی جرأت ہی نہیں ہوگی کہ وہ حضور علیہ السلام کے خلاف اپنی گندی زبان استعمال کر سکے. اگر کوئی کرتا بھی ہے تو فوراً سے پہلے اس کو تختہ طاق پہ لٹکایا جائے. یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اگر ہمارے پاس میں ہو تو گستاخ رسول کو ایک سانس بھی نہ لیا جائے. لیکن ہمارے حکمران بھی تو کہتے ہیں ہم نے تو انگریزوں کی غلامی کرنی ہے, ہم تو آئی غلامیاں کرنے کے لیے ہیں, ہم تو ہیں ہی غلام. تو اس لیے غلامی سے نکلو گے تو پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اسلام کا پرچم پاکستان کی سپریم کورٹ پہ لہراتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. پھر ہر جگہ پہ اسلام کا بول بالا بھی ہوگا. کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ معاذ اللہ حضور السلام یا رب کی گستاخی کرے, یا صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرے, یا اولیاء کرام کی گستاخی کرے. یہ ساری چیزیں جب ختم ہوں گی تو انشاءاللہ معاشی حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اگر کوئی جو ہے بےعزتی کرتا ہے, ان کی گستاخی ہوتی ہے, تو کتنے سال قید میں لوگ پڑ جاتے ہیں. تو آج اگر یہ ساری مہنگائیاں اور یہ ساری چیزیں ہیں تو سمجھے نا آپ لوگوں کے دماغ کم کام کریں گے تو سمجھے ان ساری چیزوں کے پیچھے وہی گستاخی اور بےعزتی ہے. جب اللہ کے محبوب کی گستاخی کی جائے, ختم نبوت پہ جب ڈاکے ڈالے جائیں اور امت خاموش تماشائی بنی رہے اور وہ اپنے تبصرے کرتے رہے اور اپنی جو ہے سیاستیں چمکاتے رہے, تو پھر معاشی حالات بھی خراب ہوں گے, پھر ملک کا بیڑا بھی غرق ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, میرے دل کے ٹکڑوں, میں بڑا راضی ہوں آپ لوگوں سے, بڑے غشور ہو. مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں غیرت مند لوگوں کے سامنے باتیں کرتا ہوں اور سارے باغیرت لوگ بیٹھے ہو اور دل کے زندہ لوگ بیٹھے ہو. اللہ سب کو سلامت رکھے, عمل کے اندر بھی پیچھے نہیں ہٹنا, اور جب عقیدے کی بات آ جائے تو پھر سب کچھ چھوڑ دینا ہے, سامنے نکل آنا. انشاءاللہ تعالی یہ مجھ سے نہیں اپنے رب سے وعدہ کر کے جائیں. اسی کے اندر ہی کامیابی ہے, اسی کے اندر عزتیں ہیں, اسی کے اندر ہی بھلائیاں ہیں. آخر میں
ایک دو ضروری باتیں سماعت فرما لیں. ایک تو صدقہ فطر کے حوالہ سے یہ مسئلہ سماعت فرمائیں کہ جو صدقہ فطر ہے وہ آپ تقریباً 270 روپے اس کی مقدار بیان کی گئی ہے، لیکن زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ 300 دے دے، 400 500 زیادہ دینا چاہیے تاکہ جو ہے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کا بھرپور فائدہ ہو سکے. اور عید سے قبل یہ دے دینا چاہیے. اگر عید سے پہلے نہیں دیا تو عید کے بعد بھی آپ پر ذمہ داری واجب ہے وہ دینا، قضا کرنا، اس کو دینا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، معاف نہیں ہو جاتا. تو صدقہ فطر کے حوالے سے میں بڑی محبت کے ساتھ آپ سب مشاغان مصطفیٰ سے گزارش کروں گا اور بڑی محبت سے التجا کروں گا کہ آپ کے اس تک کا جو ادارہ بنا ہے، مدرسہ بنا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑے عرصے کے اندر تیار ہوا. آپ اس مدرسے کو دے سکتے ہیں، بلکہ دیں. اور یہاں آپ کا جو دیا ہوا رزق حلال ہے، صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے یا دوسری جو چیزیں صدقہ نفلی آپ کر رہے ہیں، ویسے خدمت کر رہے ہیں، تو یہاں کے دیا ہوا جو ہے آپ کی صدقہ جاریہ بن جائے گا. ایک بچہ بھی یہاں سے قرآن پڑھ کے جائے گا، ایک بچے بھی قرآن پاک پڑھ کے جائے گی، تو جب تک وہ پڑھتے رہیں گے، وہ پڑھاتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو قبر کے اندر بھی ثواب ملتا رہے گا. تو اس لیے یہ آپ کا ادارہ ہے، آپ نے ہی تعاون کیا اس کے ساتھ. میں بڑے محبت کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سب کو اور زیادہ اس کی فراوانی عطا فرمائے. اب اس کا کام بالکل قریب ہو چکا ہے اور مزید آپ نے بڑھ چڑھ کر ابھی ماہ رمضان کی ساتیں باقی ہیں، بہت سارے آپ تعاون فرما رہے ہیں. میں سب کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اور زیادہ آپ کو اس کے اندر برکتیں عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کہیں اور سے برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دیتا ہے. اس لیے اپنے مدرسے کے ساتھ خصوصی طور پر صدقہ فطرانہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو بھی دے دیں. اس دفعہ اس طرح کریں بھی ڈبل دے دیں جو مخیر حضرات بیٹھتے ہیں. آپ کہیں گے کہ مہنگائی کا دور ہے، قرض ڈبل تسی کہندے ہو. جو مخیر حضرات ہیں جو دے سکتے ہیں جی اپنی عیاشی کے لیے ہم اگر لگا سکتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں لگائیں گے تو یہی قبر کے اندر بھی ہمارے کام آئے گا اور یہی ہمارے باعث بخشش اور باعث نجات بن جائے گا. تو اس کے حالات میں سے ضرور مدرسہ کی خدمت بڑھ چڑھ کر کریں. اللہ تعالیٰ سب کی خدمات قبول فرمائے. اور ایک اور ضروری مسئلہ سماعت فرمائے اور بالخصوص میرے پیارے میرے سونے مرکن شریف لے کے جڑے پورے ٹائم تے تشریف لے کے آندے نے، تانوں اللہ ہدایت عطا فرماوے، تانوں اللہ سمجھ دی توفیق عطا فرماوے. تے جلدی ٹائم نال تشریف لایا کرو تے کوئی دین دی گلاں سمجھا بھی کرو. پتہ ہوندا کوئی نہیں ٹائم ہے سجدے کیتی جاندے ہو. اکثر لوگوں کو نماز کا نہیں پتہ. باہر سے کوئی بندہ آ جائے تو نماز الٹی پھلٹی پڑھتے ہوئے دیکھے وہ میرے ساتھ آگے بات کرتا ہے جی تسی سمجھاندے نہیں ہو انہاں نوں، اینا تو نماز پڑھنا پتہ کوئی. میں گاٹے پکڑ کے سمجھاؤں پورا مہینہ میں چیختا رہا ہوں، چلاتا رہا ہوں. کتنے لوگوں نے درس قرآن میں شمولیت اختیار کی ہے، کتنے لوگ شامل ہوئے ہیں. جی مجھے اس بات کا تک نہیں ہے کہ آپ لوگ مصروف ہوتے ہیں، اس بات کا تک ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی. ارے جب ماہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں جو مسجد میں نہ آ سکے تو پھر وہ کب آئے گا، اس کی سوچ کب بدلے گی، وہ کب معافیاں مانگے گا، اللہ کی رحمت کا کب مستحق بنے گا. اس لیے میرے بھائیوں آیا کریں مسجد کے اندر، سیکھا کریں. مسائل نماز کے مسائل کم از کم آنے چاہیے. بہت سارے عوام ہیں جو فرض پڑھتے ہوئے ایسے بھاگتے ہیں، پیچھے کی طرف نکلتے ہیں. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی ہوتی ہے، اور منافق مسجد کے اندر وہ نہیں رہ سکتا، وہ اس کو تکلیف ہوتی رہتی ہے. اس لیے آتے ہی پورے ٹائم پہ پھر فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، سنتے ہی کوئی نہیں پڑھتا. تو جو رسول اللہ کی سنت کا بھی تارک بن جائے تو حضور سے کیسی وفا کرے گا. جی تو رسول اللہ کی سنت کس کی ہے جی؟ فرض تو میرے رب کی ہے نا، سنت رسول اللہ کی ہے. رب نے فرض قبول نہیں کرنے جب تک آپ نے حضور کی سنتیں ادا نہ کی ہوں. تو خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے بڑی درد مندانہ انداز میں مجھے اس لیے آ رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کوشش نہیں کرنی دین کو سیکھنے کے لیے. گلا کرنی ہو تو جی مولوی صاحب آئیں تو مولوی صاحب ہو جائیں، اور مولوی صاحب نے تسی آگے لاؤ تسی اپنی اصلاحیں کرو نا. جی مولوی صاحب تے پیٹ پیٹ کے گلا بھی انہوں کا خراب ہو گیا، کہ تسی آؤ تے صحیح نہ سنتے پڑا کریں. کوئی بندہ بھی جو غیرت مند بیٹھا ہے، رسول اللہ کا صدقہ غلام بیٹھا ہے، اور جس کو میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے، آج جمعۃ الوداع کے موقع پر اپنے رب سے وعدہ کر کے جائے آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی نماز کی سنتے اور بالخصوص جمعہ کے پہلے والی اور جمعہ کے بعد والی سنتے کوئی بندہ بھی قضا نہیں کرے گا. انشاءاللہ سنتے ادا کر کے جانا کریں. جو گھر میں جا کے پڑھتے ہیں میرا استاذان پڑھتے ہوں گے، لیکن
अक्सर आवाज नहीं पढ़ते, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया भी है। इसलिए खुदा के लिए यार, खुदा के लिए रहम करो। मुसलमान हो तो फिर पक्के मुसलमान बनो, डरो खुदा से, होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो बस। या कहो क्या मुसलमान ही नहीं है, या मुसलमान है तो फिर पूरा पूरा अमल भी करना होगा। और आखिर में जो नौजवान मेरे चक्के नौजवान, तुसी बड़े चंगे हो, तुसी हाँ मेरी मिल्लत के नौजवान जो बैठे हैं जी, जो मस्जिद जिनकी पेशानियाँ जो है वो सजदों से आवाज होती हैं, बिलखुसूस वो नौजवान, और जो कभी कभी आते हैं और ज़्यादती करवाते हैं, मैं उनसे भी मुल्तमिस हूँ, तुसी माशरे का फख्र हो नौजवानों, तुसी माशरे जो अफराद हो कि जिन्होंने माशरे में होते लेके जाने, तुसी इज्जत का फख्र हो। पूरे नौजवान जितने भी बैठे हैं, पहले बंदे से लेकर आखिरी नौजवान तक या बड़े भी बैठे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि वो काम जो हराम है उनसे बचे। बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई नाम ले रहे हैं, 3 पत्ती पता नहीं क्या होती है, 3 पत्ती या 4 पत्ती, इस तरह की अगर कोई इस तरह के आप गेमें खेल कर कमाई कर रहे हैं तो वो हराम है। और जब हराम जिस्म में आते हैं तो फिर इबादत का सुरूर नसीब नहीं होता, इबादत की लज़्ज़त भी नसीब नहीं होती। तो मैं ओवर टाइम लगा के ये गुजारिश कर रहा हूँ और बार बार कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नाम के अंदर ओवर टाइम लगाता हूँ। आगे पीछे मेरा ये शेड्यूल है अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे टाइम पर ही मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इसमें चूँकि लोगों का सुनने का एक शौक होता है, तो खुदा के लिए मेरी ये चंद बातें समझ लें। अगर किसी ने भी ऑनलाइन काम करना हो तो अपनी सारी डिटेल लेके किसी भी आलिम दीन के पास चला है, मेरे पास आ जाए, मैं उसको सारी तफसील बताऊंगा। अगर वो हराम है, एक पाई भी उसके अंदर हराम की आप कमा रहे हैं तो आपका सारा रिस्क हराम हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाती है। रिस्क तो आता है मगर बरकत नहीं होती। इसलिए कोई भी ऑनलाइन काम करे अगर ऐप्स के जरिए, तो वो जरूर उसकी पहले तफ्तीश कर लिया करे, पूछ लिया करे, ताकि वो गलत है, हराम है तो मुसलमान की ये शान नहीं है। वो अंग्रेज है, जब 3 दुश्मन लोग हैं, गैर मुस्लिम है, जो हराम भी खा जाते हैं, कुत्ते बिल्ले भी खा जाते हैं। मुसलमान की ये शान नहीं है कि वो कुत्ते बिल्ले खाए। मुसलमान की शान ये है कि वो बागैरत होता है, गैरतमंद होता है, और वो हमेशा हलाल ही खाता है, हलाल ही कमाता है, हलाल ही खिलाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज जो है वो 7:45 बजे अदा की जाएगी। ईद उल फित्र की नमाज 7:45 बजे अदा की जाएगी।